ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ونڈو کمرے میں ایک مربع سوراخ ہوا کرتی تھی اور ایپلیکیشن ایک کاغذ پر لکھی ہوئی درخواست ہوا کرتی تھی، جب کی بورڈ پیانو ہوا کرتا تھا اور ماؤس صرف ایک جانور تھا، جب فائل ایک اہم دفتری مواد تھا اور ہارڈ ڈرائیو صرف ایک غیر آرام دہ سڑک کا سفر تھا، جب کٹ چاقو سے کاٹنا اور پیسٹ گوند سے چسپاں کرنے کو کہتے تھے، جب ویب مکڑی کا گھر تھا اور وائرس فلو تھا، جب ایپل اور بلیک بیری صرف پھل تھے، تب ہمارے پاس خاندان اور دوستوں کو دینے کے لیے کافی وقت ہوا کرتا تھا۔ تب 10 دوست مل کر ایک بال خریدا کرتے تھے اور ہنسی خوشی کھیلا کرتے تھے، مگر آج ہر کوئی ایک نہیں ایک وقت میں 100 بال خریدنے کے لائق ہے، مگر 10 دوست مل کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اس وقت گھر میں سارے کے سارے ایک ساتھ کھانے پہ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے، ہنسی خوشی کا ماحول تھا، ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں کون بیمار ہے، کون ٹھیک ہے، کون خوش ہے، کون پریشان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے محلے میں کون کون رہتا ہے، ہمارے پڑوسی کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مگر افسوس آج کھانا بھی اکیلے ہے، گھر میں جائیں تو ہر وقت موبائل میں، یہ نہیں معلوم کہ گھر میں ماں بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، کون گھر سے باہر ہے، کون گھر میں ہے، کون خوش ہے، کون پریشان ہے، پڑوسی کون ہے، علاقے میں کون ہے، محلے میں کون ہے، ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ یاد رکھیں، اس آسائش والی زندگی اور اس مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اللہ کے دین کی عبادت کے لیے، کیونکہ جس طرح آج ہم ہر چیز سے ناآشنا ہوئے پھرتے ہیں، آج ہم بالکل انجان ہو کر صرف اپنے ہی آپ میں مگن ہیں، ایسا نہ ہو کل ہمارے جاننے کے بعد کسی کو کوئی خبر نہ ہو، جانے والے کا نام کیا تھا، جانے والا کون تھا، جانے والا کیا کرتا تھا، جانے والے کا کیا غم تھا، جانے والے کی کیا خوشی تھی، جانے والی کی کیا پریشانی تھی۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنا وقت اپنے گھر والوں میں بانٹیں، اپنی اولاد میں بانٹیں۔ آج موبائل نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے گھر جا کر، وہ بھی اپنے موبائل کو دے دیتے ہیں، نہ اولاد کی پرورش کی فکر ہے، نہ گھر بار کی فکر ہے۔ آج کا بچہ بھی دعا کرتا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا تو میرے ماں باپ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے، مجھے دیکھ لیتے، مجھے پڑھ لیتے، مجھے سمجھ لیتے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، آنے والے وقت میں پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ابھی اپنے آپ کو سدھار لیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔